السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے بات ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا تو وہ اس امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اب وہ چند کلمات کیا تھے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چند کلمات سے مراد چند احکامات اور چند بلائیں اور مصیبتیں ہیں، یعنی اللہ پاک نے مصیبت دکھ تکلیف میں مبتلا کر کے بھی آزمایا اور احکام ذمہ لگا کے ان کے ذریعے بھی آپ کو آزمایا، لیکن آپ کامیاب ہوئے۔ اب وہ احکام کیا تھے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک ہے مسواک کرنا، یہ ایک حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مسواک کرنا فرض تھا، ہم امت محمدیہ کے لیے سنت ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، اسی طرح مسواک کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ فرض تھا، لیکن اس فرض کی ادائیگی کی اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جو ہم نے احکامات ان پر لاگو کیے، ان احکامات پر عمل کر کے وہ سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ہوئے۔ تو آج ہم لوگوں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چیزیں فرض تھیں وہ فرض نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ سنت ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ اگر مثلا مسواک ہے تم کرو گے، ایسی صورت میں مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھو گے تو تمہیں ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر نہیں مسواک کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، تو اس وضو سے جس میں مسواک نہیں کی گئی ہوگی تو اس وضو سے جو نماز پڑھو گے ایک نماز کا تو ثواب تم کو مل ہی جائے گا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ مسواک کرنا فرض تھا، ہمارے ذمہ سنت ہے، لیکن تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو کس بات سے آزمایا، لیکن وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا۔ امتحان تو وہ دیتا ہے جس کو اگلے بندے کی حیثیت کا پتہ نہ ہو، اس کی ویلیو کا پتہ نہ ہو۔ آزماتا بھی وہی ہے جس کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو۔ ہمارا رب تو سب کچھ جانتا تھا، پھر امتحان کس بات کا اور آزمائش کس بات کی؟ یاد رکھیے، کبھی امتحان اور آزمائش اپنی واقفیت کے لیے ہوتی ہے، کبھی واقفیت کے لیے نہیں، بلکہ ان کی عظمت و شان دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ میرے انبیاء علیہ السلام، میرے رسول، میں نے جب ان کو آزمایا، امتحان میں مبتلا کیا، وہ اس امتحان میں آزمائش میں پورے اترے، اور تم کو اگر آزمایا جائے تو تم نے بھی اسی طرح آزمائش میں، امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال فرمایا مسواک جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فرض تھا، اور وہ
وضو کرتے وقت یہ مسواک کیا کرتے تھے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن یہ ایسی پیاری سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ اندیشہ نہ کرتا، مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی، میری امت کو مشقت ہوگی، تو میں آرڈر جاری کرتا اور حکم دیتا ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت کیا کریں؟ مسواک کریں۔ لیکن میں نے اس مشقت کو دیکھ کے، تکلیف کو دیکھ کے میں نے ہر وضو اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے کہ ہر وضو کے وقت ہمیں مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ضرور دی ہے کہ تم نے مسواک کرنا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مسواک کرنا فرض تھا، تمہارے لیے سنت ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس سنت کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی مسواک کے ذریعے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں مسواک کے ذریعے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا بہترین نسخہ ہے، بلغم کی بیماری سے، گلے کی بیماری سے، کھانسی سے اور معدے کی بیماری سے، جسمانی کوئی بھی تکلیف ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں موت کے علاوہ جسم کے اندر جتنی بیماریاں لگ سکتی ہیں، فرمایا اس مسواک کرنے کے ذریعے اللہ ان بیماریوں کو دور رکھے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسواک کیا کریں۔ اب مسواک کی کچھ سنتیں ہیں، طریقہ کار ہے مسواک کرنے کا۔ مسواک پہلے نمبر پر تو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسواک زیتون کا مسواک ہے۔ زیتون کا مسواک جو ہے فرمایا یہ بہترین مسواک ہے۔ تو اس طرح ممکن ہو تو زیتون کی مسواک خرید کر کے اس کے ذریعے جو ہے مسواک کی جائے۔ اب یہ مسواک جو ہے کس طرح کرنی چاہیے، مسواک جو ہے پکڑنی کس طرح چاہیے، اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ مسواک پکڑتے ہوئے انگوٹھا جو ہے وہ نیچے رکھنا چاہیے، 3 انگلیاں جو ہے وہ اوپر، چھوٹی انگلی نیچے۔ دیکھ رہے ہیں اس طرح جو ہے مسواک کو پکڑنا ہے۔ تو ایک ہے مسواک کرنا سنت، ایک ہے ایسے طریقے سے مسواک کرنا جو حضور کی سنت ہے۔ تو یہ پکڑنے کی سنت کیا ہے؟ نیچے انگوٹھے کو رکھنا ہے، چھوٹی انگلی کو بھی نیچے رکھنا ہے اور 3 انگلیاں جو ہے اوپر رکھنی ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر مٹھی سے ایسے پکڑیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، تو اس لیے سنت کے خلاف جو عمل ہوگا وہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو مسواک کو کس طرح پکڑیں گے؟ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں نا، 3 انگلیاں اوپر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ دانتوں کی چوڑائی میں کرنا ہے یا لمبائی میں کرنا ہے؟ چوڑائی میں کرنا ہے۔ پہلے دائیں طرف کرنا ہے اوپر نیچے، پھر بائیں طرف کرنا ہے اوپر اور نیچے۔ تو اس طرح پہلے اوپر دونوں طرف کریں، نیچے دونوں طرف کریں، یہ سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کے اندر ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے۔ تو اس لیے مسواک جو ہے وہ بھی دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے اور اختتام بائیں طرف کرنا چاہیے۔ تو چونکہ دائیں طرف اوپر بھی دانت ہیں، نیچے بھی دانت ہیں، پہلے اوپر نیچے دائیں طرف مسواک کرنی ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف اوپر اور نیچے کرنی ہے، اور وہ چوڑائی میں کرنی ہے، لمبائی میں نہیں، ایسے نہیں۔ کیوں؟ اس سے مسورے جو ہے وہ زخمی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے سنت کیا ہے؟ چوڑائی میں، یعنی ایسے کیا جائے، ادھر بھی اوپر نیچے، پھر بائیں طرف اوپر اور نیچے۔
تو اس طرح یہ سنت طریقہ ہے مسواک کرنے کا۔ اب پکڑنے کا طریقہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب یہ کتنے مرتبہ مسواک کرنی چاہیے، اس بارے میں سنت کیا ہے، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ مسواک اگر جیب میں ہو یا کہیں پہ پڑی ہو، اس کو پہلے اٹھانا ہے، اٹھا کے پہلے پانی سے اس کو دھونا ہے، دھونے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پہلے کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ کس ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا ہے جی؟ دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ تو منہ میں پانی ڈال کے پھر اس کو باہر پھینکنا ہے، پھر وہ دھلی ہوئی جو مسواک ہوگی اس کو کرنا ہے پہلے دائیں طرف اوپر نیچے، پھر بائیں طرف اوپر نیچے، پھر دوسری مرتبہ پانی لینا ہے منہ میں، پھر منہ کے اندر جو ہے جو کچھ ہوگا پانی کے ذریعے باہر نکل جائے گا، پھر اس کے بعد مسواک کرنی ہے اسی طرح دائیں طرف اوپر نیچے، بائیں طرف اوپر نیچے۔ پھر تیسری مرتبہ پانی لینا ہے، تیسری مرتبہ پانی لے کے منہ میں ڈالنا ہے، وہ منہ سے باہر پھینک کے پھر اسی طرح مسواک کو دھونا ہے، تو دائیں طرف پھر بائیں طرف کرنا ہے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے، تینوں مرتبہ مسواک کو دھونا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ مسواک کرنے کے بعد مسواک جو ہوگی اس کو دھو کے جیب میں رکھیں مرضی ہے، یا اس کو جیب کے علاوہ کہیں رکھیں، تو مسواک کو جو ہے بالکل کر کے سیدھا رکھنا ہے، سیدھا، اس کو لٹا کے ایسے نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ساتھ سنتے چلیے، جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے، یعنی اتنا چھوٹا ہو جائے کہ اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کو ایسے پھینک نہیں دینا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سنت کی ادائیگی ہوئی ہے، اور اسی سنت کے ذریعے نہ جانے نمازیں پڑھ کے کتنی نمازوں کا ثواب حاصل کیا ہے۔ اس لیے اس مسواک کو جب چھوٹی ہو جائے ایسے پھینک نہیں دینا ہے، اور پاؤں کے اندر وہ روندی جائے اور اس طرح گندی جگہ پہ اس کو پھینکا جائے، تو اس سے شرعی طور پہ منع کیا گیا ہے۔ جب ناقابل استعمال ہو جائے پھر اس کو جا کے جس طرح ایک مسلمان مردے کو جا کے دفن کراتے ہیں، اسی طرح اس مسواک کو بھی جا کے ایک جگہ پہ دفن کر دینا ہے، تاکہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، کیونکہ اس کے ذریعے ثواب حاصل کیا گیا ہے، حضور کی سنت ادا کی گئی ہے۔ ضمناً ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ جو صفیں ہوتی ہیں نا، صفیں ہم نماز پڑھتے ہیں، جب یہ استعمال کے قابل نہیں رہتی یا بہت پرانی ہو جاتی ہیں، ہم لوگ باہر پھینک دیتے ہیں، تو انہی کے اوپر جوتوں کے ذریعے لوگ چڑھتے ہیں، چلتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں شرعی طور پہ بتایا گیا ہے، جس صف کے اوپر، جس دری کے اوپر نماز پڑھی ہے، اس کو بھی ایسے کہیں پہ نہ رکھا جائے کہ وہ پاؤں کے نیچے جو ہے وہ روندی جائے، اور اس طرح گندی جگہ پر اس کو نہ پھینکا جائے۔ اگر چھت کے اوپر کہیں رکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر رکھ لیں، نہیں تو کم از کم اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوگی یہ کہیں پاک جگہ کے اوپر رکھی جائے، تاکہ وہ جو راکھ ہے اس کی بھی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ اس دھڑی اور صف کے ذریعے نہ جانے کتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں، تو نمازیں اس پہ پڑھی گئی ہیں۔ اب بھی جس طرح نماز پڑھتے تھے اور ان دھڑیوں کا، ان قالینوں کا اور صفوں کا ادب کیا جاتا تھا، اب جب اتنی پرانی ہو جائے کہ قابل استعمال نہ ہوں، اب بھی ان کا ادب چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا مسواک جو ہے جب قابل استعمال نہ رہے تو اس کو پھینک نہیں دینا ہے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں نیم کا مسواک توڑ کے بعض لوگ صبح صبح کر رہے ہوتے ہیں، جب جی کر لیتے ہیں پھر ایسے پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے منہ کو اور اپنے دانتوں کو سے صاف کیا، ایک سنت کی ادائیگی کی ہے، تو اس لیے اس مسواک کو ایسے پھینک نہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ مسواک جو ہے اس کو رکھنا ہے دھو کے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اس کو دھو دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دھونے سے پہلے اس مسواک کو خود استعمال کیا، کیوں؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس کے اوپر لگا ہوا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تبرک بنا کے اپنے منہ میں اس کو استعمال کیا تاکہ حضور کا جو لعاب دہن ہے وہ میرے منہ کے اندر آ جائے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کسی بندے کا مسواک کوئی اور آدمی استعمال کرے، اس صورت میں اگر مسواک والے کو برا نہ لگے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اگر برا لگے اس کو، وہ ناراض ہو، اس صورت میں پھر دوسرے کی مسواک استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ مسواک منہ کے اندر دے کے چوستے ہیں، یہ چوسنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو مسواک ہوتی ہے اس کو نرم اپنے دانتوں سے کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے، جب مسواک خریدیں چاہے وہ زیتون کی ہو چاہے جال کی ہو، کسی بھی چیز کی مسواک ہو، تو اس کو ابتدا کے اندر اپنی بالش سے جو ہے ناپنا ہے۔ ایک بالش جو ہے جو مسواک ہوگی، اگر پوری ایک بالش ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑی ہے تو اس کو کاٹ دینا ہے، چھوٹی کاٹ دینا ہے، ایک بالش ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بالش سے جو بڑی ہوگی اس پہ شیطان سوار ہو جائے گا، تو اس لیے ایک بالش جو ہے وہ ہونی چاہیے جب نئی مسواک لیں گے۔ پھر استعمال کرنے کے بعد اس کو دھو کے اگر نہیں رکھیں گے، اس صورت میں اس کو شیطان کرتا رہے گا، تو شیطان سے بچانے کے لیے اپنی مسواک کو دھو کے رکھنا ہے۔ اور رکھنا کیسے ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کیسے رکھنا ہے، لمبی رکھنا ہے، ایسے۔ دفن بھی کریں گے تو اس صورت میں بھی اس کو ایسے کھڑی کر کے جو ہے وہ دفن کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہے مسواک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کرنا فرض تھی اور ہمارے لیے کیا ہے، سنت ہے۔ لیکن اس سنت کی ادائیگی کے وقت کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا جس وضو کو مسواک کر کے اور اس وضو کے ذریعے جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ بظاہر تو ایک نماز ہے، لیکن ثواب کے لحاظ سے وہ 70 نمازیں ہیں، یعنی 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اتنا عظیم ثواب ہے کہ 10 روپے 15 روپے 20 روپے لگانے میں کیا حرج ہے، یہ 20 روپے کا عام مسواک مل جاتا ہے۔ تو مسواک لے کے ہر وضو کے وقت ہمیں یہ مسواک کرنی چاہیے، اور اس طرح یہ عظیم ثواب جو ہر نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے جو اکابر تھے نا، اکابر جو اللہ کے ولی گزرے، علماء گزرے، اس سنت کی بڑی ادائیگی کا شوق رکھتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن وضو کرنے لگے، مسواک نہیں تھی، تو دل میں خیال آیا اگر مسواک نہیں کروں گا حضور کی سنت رہ جائے گی۔ مسواک خریدنے کے لیے گئے، آگے مسواک بیچنے والے کو پتہ چلا کہ ان کو بڑی ضرورت ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ مسواک مہنگی بیچی۔ کتنی مہنگی بیچی؟ 1 دینار کے بدلے بیچی۔ 1 دینار آج کل اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 1 ماشا کم 3 تولے سونا، 3.25 لاکھ روپے کا 1 تولہ ہے۔ اب 3 سے ضرب دیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ آپ کو ریاضی آتی ہے، آپ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ کر لینا کہ بھئی یہ کتنے لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو بہرحال 1 دینار کے بدلے وہ مسواک خرید کر کے لے آئے، یعنی 3 تولے سونے کے بدلے۔ جب مسواک کرنے کے لیے بیٹھے لوگوں نے پوچھا یہ کتنا کے لے آئے ہو اور کتنے پیسے لگا کے لے آئے ہو؟ فرمایا 1 دینار۔ لوگ کہنے لگے اتنی بڑی فضول خرچی کر ڈالی آپ نے۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمت نے فرمایا تم اس کو فضول خرچی سمجھ رہے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لیتا تیرے پاس مال و دولت تھی
اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تیرے ذہن میں تھی اور مال و دولت بھی تیرے پاس تھی، تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے وہ مال خرچ کیوں نہ کیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ ذرا غور فرمائیے، آج ہم لوگ حضور کی سنت کی تباہی کے اندر مال خرچ کرتے ہیں۔ جی سر کے بال دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے بال یا تو کٹوا دو یا سارے بال تم سر پہ رکھو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سیٹوں سے بال جو ہے چھوٹے کرے جاتے ہیں، چوٹی کے اوپر بال بڑے رکھے جاتے ہیں، یا کم از کم آگے والے بال جو ہے وہ اتنے بڑے رکھے جاتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر آتے ہیں۔ اسی طرح مونچھیں ہیں، مونچھیں اتنی بڑی کہ منہ کے اندر آتی ہیں، اور داڑھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہم کتنی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آج کل ہم لوگ سنت کے تباہی کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، جس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ پہلے جو اکابر، جو علماء تھے، جو بزرگان دین تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ حضور کی سنت کی ادائیگی میں پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو، اور حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے اندر وہ جو ہے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ 3 تولے سونے کا مسواک خرید کر کے کیا، اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کہیں سوال نہ کر لے کہ مال دولت بھی تھی، میرے محبوب کی سنت کی ادائیگی کے لیے وہ خرچ کیوں نہ کی تھی۔ اس لیے یہ ذہن میں ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اگر انہوں نے سوچا ہے ہمیں بھی سوچنے کا اب موقع مل رہا ہے کہ ہم نے بھی آخر دنیا سے جانا ہے، میدان معاشر میں اللہ کے حضور ہم نے بھی حاضر ہونا ہے۔ جس طرح وہ سمجھتے تھے قیامت کے دن جواب دینا ہے، اسی طرح ہم نے بھی تو دینا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسواک ہے ہمارے ذمہ کیا ہے؟ سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا؟ بولو، فرض تھا۔ مسواک کرنا کیا تھا؟ فرض تھا۔ جس طرح ہمارے ذمہ نماز پڑھنا فرض، زکوٰۃ دینا فرض، حج کرنا فرض، اسی طرح ان کے ذمہ مسواک کرنا فرض تھا۔ دوسرا حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ تھا فرض، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو آزمایا۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے، وہ ہے کلی کرنا۔ کلی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ فرض۔ اب یہ کلی پہلے مسواک کی تھی، مسواک 3 مرتبہ کی تھی، 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالا تھا، تو کیا ہوئی اسی سے کلی ہو گئی یا کلی الگ سے کرنی ہے؟ جو 3 مرتبہ مسواک کرنا ہے اس کے لیے جو منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے وہ ہے مسواک کے لیے۔ کلی کرنے کے لیے الگ سے پانی لینا ہے اور 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ کلی کس طرح کرنی ہے؟ منہ میں پانی ڈال کے غرارہ کرنا ہے اگر روزہ نہیں ہے تو، اگر روزہ ہے پھر غرارہ نہیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ حلق سے پیچھے پیچھے جو ہے پانی جائے تاکہ نیچے حلق کے اندر اتر نہ جائے اور اس طرح روزہ جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہو اس کو نکالنا ہے، دانتوں کے اندر جہاں پہ سوراخ ہیں وہاں پہ پانی جائے، دانتوں کے اوپر نیچے، یعنی اندر والا حصہ جو منہ کا ہے وہ سارے کا سارا گیلا ہونا چاہیے، اور اس طرح جو ہے یہ کلی ہوگی اور یہ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ، ذرا توجہ فرما رہے ہیں نا، توجہ سے سن رہے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے، مسواک کرتے وقت بھی منہ سے پانی نکالنا ہے، ڈالنا ہے، نیچے زمین پہ پھینکنا ہے۔ کلی کرتے وقت بھی منہ سے پانی باہر پھینکنا ہے، تو اس وقت رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ چونکہ اکثر ٹوٹیوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ مسجد صاحب کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، بیٹھ کر وضو کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب کلی کرتے وقت یا منہ سے پانی پھینکتے وقت رخ اور چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟
جس طرف رخ ہے یعنی قبلہ کی طرف یا اور طرف رخ کرنا چاہیے. یاد رکھیے کلی کرتے وقت مسواک کرتے وقت جو منہ سے باہر پانی پھینکنا ہے وہ دائیں یا بائیں منہ کر کے پھینکنا ہے, قبلہ رخ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ قبلہ رخ ہو کے منہ سے پانی پھینکنا یہ بے ادبی ہے. جس طرح تھوکنا قبلہ کی طرف جی منہ کر کے کیا ہے بے ادبی ہے, اس طرح وضو کرتے وقت کلی والا پانی یا مسواک کرتے ہوئے جو پانی منہ کے اندر ڈالا تھا اس کو پھینک رہے ہیں, وہ پانی بھی قبلہ کی طرف روک کر کے نیچے نہیں پھینکنا ہے, بلکہ دائیں طرف منہ کر لینا چاہیے یا بائیں طرف کر لینا چاہیے. اسی طرح اگر جا رہے ہیں قبلہ کی طرف رخ ہے تو تھوکنا ہے تو تھوکتے وقت بھی دائیں بائیں جو ہے وہ رخ کرنا چاہیے, قبلہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے, کہ ایسی صورت میں پھر یہ کیا ہوگی بے ادبی ہوگی. ایک امام صاحب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے اندر قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری فرما دیا کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, اس لیے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے اس نے کیا کیا ہے تھوکا ہے اور قبلہ کی بے ادبی کی ہے, اس لیے یہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے. تو دیکھیے کہ کتنا بڑا جرم ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا اور کلی کرتے وقت جو ہے وہ پانی پھینکنا. بہرحال یہ دو سنتیں جو ہمارے ذمے کیا ہیں سنت ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے یہ دونوں چیزیں کیا تھیں فرض, مسواک کرنا بھی اور کلی کرنا بھی. نمبر 3 ناک جھاڑنا. ناک جھاڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے فرض تھا, اللہ نے اس کے ذریعے ان کو آزمایا, ہمارے لیے کیا ہے یہ سنت ہے. اب ناک میں پانی ڈالنا سنت تو ہے, اس کو جھاڑنا سنت ہے. اب سنت طریقہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جھاڑا جائے, ناک کس طرح صاف کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کیا جائے. بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو دونوں ناک کے سوراخوں کے اندر داخل کرنا ہے اور اس طرح اندر جو پانی پہلے ڈالا گیا ہوگا جب انگلی ڈالیں گے اس کے ذریعے اندر والا حصہ سارا گیلا ہوگا. اگر ایسے نہیں کریں گے ایسی صورت میں جو ہے وہ اندر والا حصہ پورا گیلا نہیں ہوگا, سنت پوری ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے بائیں ہاتھ سے ناک جو ہے وہ صاف کرنا ہے. اندر انگلی ڈالنی ہو تو کون سی انگلی ڈالنی ہے بولو؟ بائیں ہاتھ کی کون سی انگلی؟ چھوٹی انگلی. ٹھیک ہے, تو 3 مرتبہ ناک جھاڑنا ہے, 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے. تینوں مرتبہ کوشش کی جائے کہ چھوٹی انگلی اندر داخل کر کے جو ہے اس ناک کو جھاڑا جائے. اب یہ جو ناک ہوتی ہے اس کے اندر بال ہوتے ہیں. اب یہ بال جو ہیں ان کو کاٹنا چاہیے یا ان کو کھینچنا چاہیے؟ تو اس بارے میں سنت یہ ہے کہ ان کو کاٹا جائے. کیوں؟ ان کو کھینچیں گے اس صورت میں نظر کے اوپر اثر پڑے گا. دوسری صورت میں فرمایا جذام کی بیماری پیدا ہوگی. ویسے ناک کا بال ایک بھی کھینچا جائے تو اسی وقت آپ کو پتہ ہے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے. تو اس طرح کئی بیماریوں کا سبب ہے ناک سے جو ہے بال کھینچنا. تو اس لیے کینچی کے ذریعے یا جس ذریعے بھی یہ ناک کے بال آپ لے سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں, کاٹیں, لیکن کھینچیں نہیں کہ اس سے کئی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ ناک جھاڑنا جو ہے یہ کیا ہے سنت ہے, اور کس طریقے سے جھاڑنا ہے وہ بھی میں نے ابھی عرض کیا, وہ بھی سنت ہے. تو اس طرح یہ ناک جھاڑنا ہمارے لیے سنت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کر کے دکھایا اور آپ نے فرمایا یہ سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا یہ فرض تھا. اب تیسرا حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا تھا فرض,
ہمارے لیے کیا ہے سنت؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مونچھیں چھوٹی کروانا۔ مونچھیں چھوٹی کروانا ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن جب منہ میں جائیں تو پھر اس وقت یہ مکروہ ہوگا۔ اب مونچھیں کتنی بڑی رکھنی چاہیے؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، ان بالوں کی مقدار میں مونچھیں رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں یہ آنکھوں کے اوپر تو نہیں آتے نا، اپنی جگہ پر وہ رہتے ہیں اور آنکھوں کے اندر آ کے آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو اس طرح فقہی مسئلہ ہے کہ مونچھیں بھی اتنی رکھیں جتنی آنکھوں کے اوپر والے بال ہیں۔ بال اتنے نہیں ہیں کہ جو آنکھوں کے اوپر ہیں یا چہرے کے اوپر ہیں، اسی طرح جو مونچھیں ہیں وہ بھی اتنی رکھنی چاہیے کہ جو منہ کے اندر نہ آئیں۔ کوئی چیز پی رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، کھاتے پیتے وقت مونچھوں کے بال جو ہے وہ منہ کے اندر نہیں آنے چاہیے۔ اگر آئیں گے تو یہ کراہت ہوگی اور اسی کے ذریعے کوئی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ داڑھی کا بال ہو، مونچھ کا بال ہو، سر کا بال ہو، اگر وہ بغیر جان بوجھ کے نکل جائیں گے تو گلے کے اندر جا کے پھنسے گا، اس کی وجہ سے گلا خراب ہوگا، گلا خراب ہوگا، بخار چڑھ جائے گا، پھر بخار کا علاج آپ کو پتہ ہے کتنا دیر جو ہے وہ کروانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ مونچھیں بڑی رکھنا کئی بیماریوں کے لیے جو ہے یہ سبب ہے۔ بخار بھی ہو سکتا ہے، گلا بھی خراب ہو سکتا ہے اور کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ کر ہمارے لیے تو مونچھیں چھوٹی کروانا سنت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ فرض تھا۔ چلیں جی، یہ 4 حکم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فرض۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے ان کو آزمایا کہ کس قدر جو ہے یہ فرض ہمارے ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان 4 احکام کی ادائیگی کے اندر کامیاب نکلے۔ اللہ نے خود فرمایا آتمہن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو مکمل کیا، ان امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے۔ اب ہے 5واں حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے اور واجب کے حکم میں ہے، وہ ہے داڑھی بڑھانا۔ اب یہ داڑھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کے اوپر یہ فرض بھی تھا، یعنی داڑھی رکھنا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے جو فرض کے حکم میں ہے، واجب کے حکم میں ہے۔ اگر کوئی امام داڑھی چھوٹی کراتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، جن جن لوگوں کے پیچھے مقتدیوں کی داڑھیاں ہوں گی، ان داڑھیوں والوں کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جس کی داڑھی جو ہے مٹھی سے کم ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا واجب چھوڑ رہا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، مہینہ 2 مہینے پہلے حفاظ کرام داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان میں تراویح پڑھائی، اس کے بعد جب ختم ہو گیا، ختم کے فوری بعد جا کے داڑھیاں کٹا لیتے ہیں، اور عید کے دن بالکل داڑھی منڈے نظر آتے ہیں یا بالکل چھوٹی ان کی داڑھی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی تراویح پڑھانے والا، کوئی نماز پڑھانے والا داڑھی کٹانے سے پوری طرح پکی طرح توبہ نہیں کرتا اور صرف نماز تراویح پڑھانے کے لیے یا کسی جگہ چند دن نماز پڑھانے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے، پکی توبہ نہیں کرتا، ایسے امام کے پیچھے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی کہ جن کی داڑھیاں جو ہیں پوری مٹھی ہیں، سنت کے مطابق ہیں۔ البتہ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں اس امام کے پیچھے ان کی نماز ہو جائے گی۔ لہذا یہ داڑھی جو ہے سنت لیکن واجب کے حکم میں ہے۔ جو داڑھی کٹاتا ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے امام نہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، آپ نے برا نہیں منانا ہے، کیونکہ ہمارا فرض منصبی ہے یہ پیغام پہنچانا۔ تو داڑھی منڈا جو ہے اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو فاسق اگر امام ہے، اس فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، باقی جو امام کے علاوہ لوگ ہیں ان کو بھی
शरई तौर पे फासिक कहा जाएगा। अब मर्जी है कि अपने आप को फासिक होने से बचाएं या ना बचाएं, वो हर एक की अपनी मर्जी है। बहरहाल ये पैगाम था जो पहुंचा दिया गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दाढ़ियों को माफी दे दो। क्या मतलब? इनको बढ़ाओ। कितना बढ़ाना है? कम से कम एक मुट्ठी जो है होनी चाहिए। मुट्ठी कहाँ से? ये ऊपर वाले होंठ से या नीचे से? ये तो थोड़ी है ना, थोड़ी इधर से नापना है। तो अगर इधर से नापते हुए पूरी मुट्ठी है तो ये सुन्नत के मुताबिक है। अगर जी इधर से नापा छोटी है तो उस सूरत में क्या जानबूझकर कटाते हैं या नई को पता नहीं था कि उसने जो है वो छोटा कर दिया? तो ऐसी सूरत में क्योंकि जान के ऐसा नहीं किया तो इस सूरत में माफ़ी है। लेकिन वैसे अजीब बात है, कुछ लोग जब दाढ़ियाँ रखे होते हैं ना, बाद में जब छोटी करा देते हैं, जब पूछा जाता है कि जी ये छोटी क्यों कराई, वो बस जी वो नई के काम है, उस नई ने छोटे कर दिए हैं। भाई जिस्म आपका, दाढ़ी आपकी, तो नई को क्या मुसीबत पड़ी कि उसने आपकी दाढ़ी छोटी कर दी जी? तो इसलिए एक तो पहले गुनाह किया कि जी दाढ़ी छोटी करवा ली जान के, दूसरे नंबर पर किसी ने पूछा फिर झूठ बोला जी नई का जो है वो कसूर है, हमारा तो है नहीं, तो ये क्या है? झूठ है। ये दो गुनाह जो है वो हमने कर लिए। एक खुद दाढ़ी छोटी करवा के, दूसरे नंबर पर किसी के सामने जब उसने पूछा तो झूठ बोल दिया जी ये नई का कसूर है, हमारा तो कोई कसूर है नहीं। तो दाढ़ी जो है, चाहे कोई आपको कहता रहे फलां की दाढ़ी छोटी है, फलां बड़ा आलिम है, फलां जनाब आशिक रसूल है, उसकी दाढ़ी बड़ी है जी, तो आप देखो ना उसकी छोटी अगर दाढ़ी है तो फिर हम छोटी करवा लेंगे तो क्या होगा? हम ज़हन में ये रखेंगे हमारे लिए हुज्जत दलील जो है कोई आलिम नहीं है, कोई आशिक रसूल नहीं है, हमारे लिए दलील है हुजूर का फरमान। हुजूर ने फरमा दिया तुमने मुट्ठी दाढ़ी रखनी है, बस हमने हुजूर की सुन्नत को देखना है, हुजूर के फरमान को देखना है। चाहे कोई कुछ कहता रहे, जैसे कोई करता रहे, हमने उसको नहीं देखना है। इसलिए कि अगर किसी आलिम को देखा, किसी आशिक रसूल को देखा कि उसकी दाढ़ी छोटी है, हम कहें कि उसकी छोटी दाढ़ी थी इसलिए हम भी तो उसी तरह करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर का जो फरमान है उसकी तुम्हारे नजदीक वैल्यू कोई नहीं है। तुम्हारे नजदीक वैल्यू उस आलिम की है या उस आशिक रसूल की है जो कि मशहूर है, बल्कि वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू हुजूर की सुन्नत, हुजूर के फरमान की होनी चाहिए। जब हुजूर का फरमान आ गया दाढ़ी बढ़ानी है, दाढ़ी को माफी देनी है, तो हुजूर के फरमान पर अमल करना है। अब ये भी मैं आपको अर्ज करता चलूँ, टाइम भी हो गया, काफ़ी सारी आज बातें करनी थी, चले खैर। अच्छा, दाढ़ी जो है बाज़ औक़ात इतनी बड़ी रख लेते हैं कि वो जनाब नीचे सीने तक, पेट तक आ जाती है, तो इसका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो जिस सुन्नत की अदायगी के वक्त लोग मजाक उड़ाएं, और वो तब मजाक उड़ाएं जब सुन्नत के खिलाफ हो, तो चूंकि जो दाढ़ी मुट्ठी और एक उंगली ज़ैद के अलावा जो होगी वो क्या है जी? सुन्नत नहीं है कि इसके ज़रिए लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे आदमी को बेवकूफ़ कहा कि जिसकी मुट्ठी से ज़्यादा दाढ़ी थी। ठीक है, इसलिए लोग इस तरह देख के मजाक उड़ाते हैं। आप कहेंगे फिर लोग अगर मुट्ठी भी दाढ़ी और मजाक उड़ाएं तो फिर काट लेनी चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए, कोई अगर बंदा मजाक उड़ाता है कि जी देखें ये कैसे नमाज पढ़ रहा है, क्या नमाज छोड़ देंगे? नमाज नहीं छोड़ेंगे ना, नमाज फर्ज है। इसी तरह दाढ़ी रखना एक मुट्ठी क्या है? सुन्नत है। एक मुट्ठी से एक उंगली बड़ी भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे अगर बड़ी हो और लोग मजाक उड़ाएं तो उस सूरत में फिर खुद सुन्नत के मजाक उड़ाने का क्या बन रहे हैं? सबब बन रहे हैं। इसलिए जब दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी हो और लोग मजाक उड़ाएं उस बड़ी होने पर, तो फिर उसको कटवा लेना चाहिए और जो मुट्ठी है वो रखें, इसलिए कि क़यामत के दिन जब
اللہ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کم از کم ہمارا چہرہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے مجھے باقی اعمال سے امید نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے میری بخشش ہوگی، مجھے صرف یہ امید ہے کہ اس داڑھی کی برکت سے اللہ پاک مجھے معافی دے دے گا۔ ٹھیک ہے، باقی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، واجب بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے مجھے صرف اس سنت کی ادائیگی پر امید ہے کہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ قبر میں جائیں گے حضور تشریف لیں گے، بنفس نفیس یہ ہمارا عقیدہ ہے، قبر کے اندر حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ تو اگر حضور کی بارگاہ میں قبر کے اندر ہماری حاضری ہو اور ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی نہ ہو، حضور کی سنت سجی ہوئی نہ ہو، تو پھر بتائیے کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال یہ 5 حکم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض، ہمارے لیے کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی داڑھی رکھی، تمام انبیاء علیہ السلام کی داڑھی تھی، حضور کی داڑھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی داڑھیاں تھیں، تابعین، تبع تابعین، یہ سب جتنے بزرگ ہیں سب کی داڑھیاں تھیں۔ تو اس لیے ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ اگر ان بزرگان دین نے دنیا سے جانا ہے، کچھ چلے گئے ہیں بلکہ کافی چلے گئے ہیں، اب تو قیامت قریب ہے، اگر انہوں نے سوچا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، انہوں نے ساری سنتیں ادا کرنے کی کوشش کی، آج ہمیں کیا بیماری لگ گئی ہے کہ ہم ان سنتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ وضو کرتے وقت مسواک کریں، کلی کریں، ناک جھاڑیں، اسی طرح مونچھیں چھوٹی کروائیں اور داڑھی جو ہے وہ مٹھی سے کم نہ کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب